اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائق کتاب سورت والضحیٰ سے کی ہے، جس میں اللہ نے خاندان رسالت کا قصیدہ پڑھا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا جو اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے تو میں بھی آپ کی خدمت میں وہ اللہ کا پڑھا ہوا قصیدہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ پروردگار نے سورت والضحیٰ میں ارشاد فرمایا، میری طرف دیکھیے گا، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اب یہاں پر اللہ نے قسم کھائی ہے، ایک تو دن کی اور ایک رات کی قسم کھا دیا، اور وہ رب قسم کھا رہا ہے جس رب کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ رب قسم کھا رہا ہے جس رب کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کہ تیرا رب نہ تجھ سے کبھی ناراض ہوا تھا۔ میری طرف دیکھے گا، دیکھیں میں مانتا ہوں کہ میری آواز پکڑ جا چکی ہے کیونکہ مجلس سے پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ میں بڑا نتیجہ آج دینے آیا ہوں۔ تو میں نے کیا کہا کہ وہ اللہ جس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ بھی دیکھیں، میں نے کہا کہ خاندان رسالت کا قصیدہ پڑھنے جا رہا ہوں، اور کون؟ میں نے، یہ اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے۔ اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے۔ قصیدہ جب اللہ کسی کا پڑھتا ہے، جس کا قصیدہ اللہ پڑھتا ہے، بھلے دنیا والے اس کا قصیدہ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان مومنوں سے جن کے نیک عمل ہیں۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ میں تجھے زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ دنیا والے مل کر جس کو خلیفہ بنائیں، توجہ کیجیے گا ذرا سے، دنیا والے مل کر جس کو خلیفہ بنائیں، میرا بنایا ہوا خلیفہ اگرچہ زمین پر بیٹھا ہو، دنیا والے جس کو خلیفہ بنائیں اس کو مسند پر بٹھائیں یا تخت پر بٹھائیں، لیکن میرا جو بنایا ہوا ہے زمین پر بیٹھا ہوا ہوگا، لیکن میں اللہ اتنا عادل ہوں، تخت والے بیٹھے ہوئے خلیفے کو اگر میں اپنے خلیفے کے آگے نہ جھکاؤں تو میں رب ہی نہیں ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب کوئی مسئلہ آتا تھا پریشان ہوتے تھے۔ پریشان، میں اپنے موضوع پہ آؤں گا، لیکن کیونکہ ایک بات جو قصیدہ اللہ نے پڑھا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاؤں کہ دیکھیں اللہ نے جس کو خلیفہ بنایا وہ کبھی یہودیوں کے باغیچے میں کھجور کے جڑ میں مزدوری کرتا ہوا نظر آئے گا، مزدوری کرتے ہوئے نظر آئے گا، لیکن جن کو لوگ بنائیں گے بھلے وہ مسند پر بیٹھے رہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر میں نے اسی جو مسند پر لوگوں نے بنا کر بٹھایا ہے، اس کو اگر میں اپنے بنائے ہوئے خلیفے کے لیے نہ جھکاؤں تو میں اللہ عادلی نہیں۔ تب تو سوالی سوال کرنے کے لیے آتے تھے، جب کوئی جواب نہیں ملتا تھا تو وہ کہتے تھے چلتے ہیں علی کے پاس۔ چلتے ہیں علی کے پاس، چلتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کا وعدہ سچا ہو رہا ہے کہ میں اپنے بنائے ہوئے خلیفے کے آگے نہ جھکاؤں تو میں اللہ عادلی نہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ والضحیٰ
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، تیرا رب تجھ سے نہ کبھی ناراض ہوا ہے نہ ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، لیکن اب جو تمہیں اللہ دے گا وہ پہلے سے کئی گنا بہتر ہے. اللہ اب مجھے آپ مومنین مجھے صرف اتنا بتائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تقریباً 40 سال کے بعد کی پکڑے، پہلے والی نہیں، 40 سال والی رسول خدا کی سیرت پکڑے، باقی بچتی ہے 23 سال. اب 23 سال میں اگر کوئی دن اور رات کو گننا چاہے تو کتنی بنتے ہیں؟ اب کوئی بھی سیرت لکھنا چاہے 40 سال کے بعد، سیرت لکھنے والے سیرت 40 سال کے بعد لکھیں گے، لیکن 40 سال سے پہلے جو رسول کی سیرت ہے، جو رسول خدا نے اپنی سیرت بیان کی ہے یا سیرت دکھائی ہے، وہ کہاں سے ملے گی؟ نہیں، شاید میں آج نتیجہ نہیں دے سکتا کہ لوگ میری طرف دیکھیں، لوگ یزید کو رضی اللہ ثابت کرنے کے لیے، میں بتا رہا ہوں آپ کو اور رزلٹ دینے جا رہا ہوں، اللہ کا قصیدہ بیان کرنے جا رہا ہوں. لوگ یزید کو رضی اللہ ثابت کرنے کے لیے ابو طالب کے ایمان پر شک کرتے ہیں. لوگ یزید کو رضی اللہ ثابت کرنے کے لیے ابو طالب کے ایمان پر شک کرتے ہیں. لیکن آج میں منبر سے، اس چوکھنڈی کے منبر سے دنیا والوں کو نتیجہ دینے جا رہا ہوں. بڑے بڑے ایسے تھے جن کو کافروں نے پالا. نہیں، آپ شاید اسی میدان پہ پہنچے ہی نہیں، آپ اسی جگہ پہنچے ہی نہیں. بڑے بڑے تھے جن کو کافروں نے پالا، لیکن جو محمد اور علی کو پالے اسے تو ابو طالب کہتے ہیں. جو محمد کے پالے ہیں ابو طالب نے، دو ہی بچے پالے ہیں ابو طالب. ایک ہے انبیاء کا سردار، دوسرا ہے اولیاء کا سردار. 2 بچے پالے ہیں حضرت ابو طالب نے. دیکھیے حضرت ابو طالب کی ذات، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا جو تو اپنے رب سے راضی ہوگا. نہیں، سوال صحیح، یہ تھوڑا بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے. دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تجھے ایسا کچھ دے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہوگا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سوائے محمد مصطفیٰ کے